بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ستاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو امیر ہونے جا رہے ہیں 2024 میں۔ تو جناب نمبر 1 پر وہ کون سا ستارہ ہے جو امیر ہونے والا ہے، یہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر اگر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں، ان 6 لکی سٹارز میں آپ کا بھی سٹار تو شامل نہیں، تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سا سٹار ہے جو نمبر 6 پر ہے۔ تو دوستوں، جو نمبر 6 پر آنے والا ستارہ ہے وہ ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی کمیونیکیشن اسکلز کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتے ہیں، اور اپنی کمیونیکیشن اسکلز کی اور اپنے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے اور سخت محنت کے ساتھ ترقی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جو پیسہ آئے گا وہ سیٹرن کی وجہ سے ان کے پاس دوڑ کر آئے گا۔ ایک بہت بڑی غلطی جو لوگ کریں گے وہ یہ ہے کہ سیونگز میں یہ لوگ بہت بڑی غلطی کریں گے۔ پیسہ تو ان کے پاس آئے گا لیکن یہ سیونگز میں بے احتیاطی کریں گے، اس لیے انہیں اپنی سیونگ پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اپنی کمیونیکیشن اسکلز کی وجہ سے یہ لوگ لاٹری بھی ون کر سکتے ہیں، بزنس وینچرز میں جا سکتے ہیں، ان ایکسپیکٹڈ منی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بس اپنی سیونگز پر توجہ دینی ہوگی۔ اس کے بعد جو نمبر 5 پر برج ہے وہ ستارہ ہے جو کہ بیسیکلی چھا جائے گا۔ 2024 میں وہ ستارہ چھانے والا ہے اور وہ ستارہ ہے برج حمل یعنی کہ ایریز۔ یہ جو ایریز لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کامیابیوں کا دروازہ کھل جائے گا تو دوسری کوئی بات نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو منوانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ جی دوستوں، یہ لوگ اپنے آپ کو منوائیں گے، دنیا سے منوائیں گے کہ ہم بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ اگر یہ اسپورٹس پرسن ہے یا سیاستدان ہیں تو سمجھیں یہ ان کی کامیابیوں کا سال ہے۔ اگر آپ کا تعلق اسپورٹس سے ہے یا سیاست سے ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی کامیابیوں کا سال ہے، اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ آپ کا سال ہے۔ گھر گاڑی، اگر ان دونوں چیزوں میں سے اگر کوئی چیز آپ کو چاہیے تو وہ آپ کی ہے۔ ان دونوں میں سے ایک تو آپ کو ملنے ہی والی ہے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں نمبر 4 پر آنے والے برج کی۔ تو دوستوں، جو نمبر 4 پہ آنے والا برج ہے وہ ہے برج میزان یعنی کہ لبرا۔ لبرا کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو ستارہ رومانس کے بارے میں بہت عروج پر ہوتا ہے۔ فائنینس اینڈ رومانس، یہ دونوں چیزیں لبرا کے لیے 2024 میں آؤٹ کلاس ہونے والی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترقی اور کنسسٹنسی یعنی مستقل مزاجی۔ ایک بات جو ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت مستقل مزاج یعنی کہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے، اور ترقی کی نئی نئی راہیں تلاش کرتے ہیں، اور کسی بھی موقع پر پینک نہیں ہوتے اور ہمت نہیں ہارتے۔ ان کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ حالات کیسے بھی مشکل ہو جائیں یا حالات کیسے بھی ان کے خلاف ہو جائیں، کیسی بھی مشکل ترین حالات ہو جائیں، یہ بالکل پینک نہیں ہوتے، اور یہی ایڈوانٹیج ان کو 2024 میں بہت اوپر لے جائے گا۔ جو لبرا لوگ پینک نہیں ہوتے وہ خاص طور پر فروری کے بعد کاروبار میں ترقیوں کے عروج پر جائیں گے۔ نیو وینچرز اگر کرنا چاہ رہے ہیں یا نیو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کاروبار یا بزنس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں، کوئی پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں، شراکت داری میں جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے یہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے 2024 میں، جس میں آپ اپنے رومانس کے بارے میں بڑے خود کفیل ہوتے ہیں، اپنے راستے خود بناتے ہیں، اپنے راستے میں کسی کو آنے نہیں دیتے۔ اسی طرح فائنینس کے معاملے میں بھی آپ خود کفیل ہونے جا رہے ہیں۔ ایک اور بات آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ من موجی ٹائپ کے بندے بالکل نہیں ہوتے۔ بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں میں سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ لبرا ہوتے ہیں، اور یہ سال 2024 خاص آپ کے لیے۔ دوستوں، اب ہم بات کر لیتے ہیں نمبر 3 پر آنے والے برج کی۔ تو دوستوں، نمبر 3 پر جو برج ہے وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ اب آپ کو ان کے بارے میں پتہ چلے، ان کا راجوگ اس سال عروج پر ہے۔ 2024 میں برج اسد والے یعنی کہ لیو والے عروج کا سال دیکھیں گے۔ ان کا راجوگ شروع ہونے والا ہے، وہ ان کی ترقی کی راہیں کھول دے گا اور ان کے رزق میں برکت ڈالتا جائے گا۔ صرف ان کی ترقی کی راہیں نہیں کھولے گا بلکہ ان کے رزق میں بھی برکت ڈالے گا، اور بہت زیادہ برکت ڈالے گا۔ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، یعنی کہ روحانی طور پر اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجیے، کیونکہ 2023 کا جو سال ہے وہ صرف اور صرف آپ کا سال ہے۔ اس سال اگر آپ نیا کوئی پلان کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ بھی آپ پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں مستقل کے بارے میں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی لاٹری لینا چاہتے ہیں یا کسی بزنس وینچرز میں جانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں جا سکتے ہیں۔ برج اسد والوں، یہاں پہ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ
کہ آپ کے مال میں حرام مال کے پیسے بھی شامل ہو سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے اوائڈ کیجیے، کیونکہ اس سے آپ کی روحانیت میں فرق پڑے گا، آپ کی عبادات میں فرق پڑے گا اور آپ کی کمائی ہوئی دولت کو خراب کرے گا۔ جو اتنی محنت سے آپ کما رہے ہیں اس کو خراب کر دے گا۔ لہذا دھیان رکھیں کہ آپ حق حلال کی کمائیں اور ایسی کسی بھی کام میں نہ پڑیں جس میں حرام کا اندیشہ ہو۔ دوستوں اب بات کر لیتے ہیں نمبر 2 پر آنے والے برج کی۔ تو دوستوں نمبر 2 پر جو برج ہے وہ ہے برج دلو یعنی کہ ایکویریس۔ دوستوں یہ برج 2024 میں چھا جائے گا۔ جی ہاں دوستوں، 2024 میں اگر کوئی چھا جانے والا برج ہے تو وہ ہے ایکویریس۔ خاص کر مارچ 2024 کے بعد سے، میری بات آپ نوٹ فرما لیں کہ مارچ 2024 کے بعد سے آپ کا ستارہ بہت عروج پر ہوگا۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی مشکل، کوئی بھی پریشانی آپ کے راستے میں نہیں آنے والی، اور اگر کوئی آنے والی تھی تو وہ ہٹ جائے گی۔ حیرت انگیز طور پر، حیران کن طور پر یہ کاروباری لوگوں کا سال ہوگا۔ نیو انوویشنز آپ کہہ لیں یا نیو مشینری کا کہہ لیں، کوئی آپ مشینری خریدنا چاہتے ہیں، نیو وینچرز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی نئے آئیڈیاز لانا چاہتے ہیں، کوئی ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی بزنس پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، تو دوستوں یہ سال آپ پر ختم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی ہوگی۔ ایکویریس والوں، یہ سال آپ کے لیے بہت عروج کا سال ہوگا۔ اس سال میں ان لوگوں پر بہت خوبصورت ٹائم آ رہا ہے۔ مارچ 2024 سے دسمبر 2024 تک آپ کے لیے بہت خوبصورت ٹائم ہے۔ کوئی بہت بڑا مس ہیپ نہ ہو جائے تو آپ کے لیے کچھ بھی ناممکن نظر نہیں آ رہا۔ ترقی ہوگی، بہت خوبصورت ترقی ہوگی۔ فیم کا سال کہہ لیں یعنی کہ آپ شہرت کا سال کہہ لیں، آپ کو بہت زیادہ ترقی ملنے والی ہے۔ دوستوں اب بات کر لیتے ہیں نمبر 1 پر آنے والے برج کی۔ دوستوں نمبر 1 پر جو آنے والا برج ہے وہ ہے برج حوت یعنی کہ پائسس۔ جی ہاں پائسس والوں، یہ سال آپ کے لیے فیم کا سال ہوگا۔ آپ شہرت کا سال کہہ لیں، بلندی کا سال کہہ لیں۔ وہ لوگ جو کئی سالوں سے اسٹرگل کر رہے تھے، چاہے میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق تھا یا سیاست کے ساتھ تھا، اسپورٹس کے ساتھ تھا، جو وہ شہرت چاہ رہے تھے، تو یہ سال ان کے لیے، سال 2024 ان کے لیے بہت شہرت کا سال ہوگا۔ ان لوگوں کو اس سال بہت عروج دیکھنے کو ملنے والا ہے، جس کے لیے وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے، جس کے لیے انہوں نے برسوں سے محنت کی تھی۔ حیران کن طور پر جو آپ کے بگڑے ہوئے کام تھے وہ اس سال ٹھیک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو وہ عروج ملنے والا ہے جو انہوں نے برسوں سے سوچا تھا، جس کے لیے انہوں نے برسوں سے محنت کی تھی۔ اس کے لیے یہ سال بہترین سالوں میں سے ایک سال ہے۔ آپ کے بگڑے ہوئے کام خود ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا راج یوگ بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں تو وہ سونا بن جائے۔ اتنا اچھا سال آپ کے لیے ہوگا، شاید ہی ایسا سال آپ کو زندگی میں پھر نصیب ہو۔ اس سال کامیابیاں آپ کی منتظر ہیں۔ ہر کام آپ کا سیدھا ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور ایسا سیدھا ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستوں یہ تھے وہ 6 برج یعنی کہ زوڈیک سائن جو کہ موسٹ لکیسٹ زوڈیک سائنز آف 2024 ہیں، یعنی کہ 2024 کے خوش قسمت ستارے، اور سال 2024 میں دولت کے ڈھیر دیکھیں گے۔ دوستوں اگر آپ کے گھر میں بھی ان 6 زوڈیک سائنز کے افراد میں سے کوئی ہے تو ضرور سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر میں خوش بختی آنے والی ہے۔ اگر آپ کے گھرانے میں ایسا کوئی زوڈیک سائن نہیں ہے تو پھر اپنے ارد گرد دیکھیں کہ آپ کے مخلصین کون ہیں۔ اگر وہ ایریز، ٹورس، لیبرا، لیو، ایکویریس اور پائسس میں سے ہیں، کم از کم آپ ان سے دوستی رکھیں، ان کی تواضع کریں، ان سے دعائیں کروائیں، اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کروائیں۔ یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ صرف کسی بزرگ سے ہی دعائیں کروائیں، کسی مرشد سے ہی دعائیں کروائیں، بلکہ دعا تو آپ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی کروا سکتے ہیں، کیونکہ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعائیں تو جلد قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے اور دعائیں اللہ کریم ضرور قبول فرماتا ہے۔ 2024 میں یہ 6 زوڈیک سائنز ہیں جو کہ امیر کبیر ہوتے دکھائی دیتے ہیں، جن کا میں نے ابھی آپ سے ویڈیو میں ذکر کیا۔ اگر آپ کے گھر میں بھی ان برج کے افراد میں سے کوئی برج موجود ہے تو آپ ان کے نام کی لاٹری بھی لے سکتے ہیں، کوئی پروجیکٹ ان کے نام سے شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو کامیاب ہوں گے، ان کے نام کے پرائز بانڈ لے کر بھی ڈال سکتے ہیں۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ دوستوں اگر آپ ہم سے کسی اسٹار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا کسی نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اپنے نام کا پہلا حرف لکھ کے کمنٹ میں مجھے بھیجیں۔
اور ویڈیو کے بارے میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو تمام بارہ بوجھ ہیں ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.